السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، عمران خان اگر سیاست میں نہ آتے تو کیا ہوتا، اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز واضح کر دوں۔ آج ایک شو کے اندر ایک اینکر نے بڑے پیمپر شیمپر کی بات کی، اور وہ گزشتہ کافی دن سے کہہ رہے تھے، لیکن پی ٹی آئی کے عثمان ڈار صاحب نے ان کو کافی ٹھنڈا کیا، اور لگتا ہے کہ 2 ہفتے تک شاید وہ اس ٹاپک کے اوپر بات نہ کریں، لیکن دونوں کی اچھی خاصی آرگومنٹ بھی ہوئی۔ ایک اور شو میں ایک بریگیڈیئر کے ساتھ نون لیگ کے آبی شیر علی صاحب الجھے ہوئے تھے، وہ بھی اچھی آرگومنٹ تھی۔ اگر آپ کوئی ٹاک شو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان دو میں سے کوئی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو سارا دن کام ہی ہے، تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیا ہے۔ دوسرا، شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں سہیل وڑائچ صاحب اور حامد میر صاحب آئے ہوئے تھے۔ حامد میر صاحب تو خیر جو باتیں کہہ رہے تھے اس میں کافی ساری باتوں سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، کافی سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، لیکن سہیل وڑائچ صاحب کے حوالے سے میں ذرا ایک بات بتاتا چلوں۔ ان کا آج کہنا یہ تھا کہ دیکھیں جی، اس حکومت کے اندر جو یہ موجودہ حکومت ہے، شہباز شریف کی بڑی تجربہ کار ٹیم ہے، انہوں نے فیصلے بھی لیے ہیں۔ اب سنیے گا ذرا سہیل وڑائچ صاحب کیا کہہ رہے تھے۔ سہیل وڑائچ صاحب کے دیکھیں نا، انہوں نے فیصلے لیے ہیں، انہوں نے بجلی مہنگی کی ہے، انہوں نے گیس شاید مہنگی کریں گے، انہوں نے پیٹرول مہنگا کیا ہے، اور ڈالر کے اوپر تو خیر نہیں آئے، پتہ تھا ڈالر پہ پھنس جائیں گے، لیکن ان کی منطق یہ تھی کہ دیکھیں بڑے فیصلے لیے ہیں، ان فیصلوں کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، ملکی حالات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہوں گے، لیکن یہی سہیل وڑائچ صاحب جب عمران خان صاحب اب تو 30 روپے پیٹرول بڑھا ایک دفعہ، 30 روپے بڑھا دوسری دفعہ، 4 سے 10 روپے بڑھتا تھا، تو یہ نہیں کہتے تھے کہ فیصلے اچھے لیے جا رہے ہیں، یہ کہتے تھے ان کو تو گورننس کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب تو مہنگائی کر رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت فیصلے لے رہی ہے، اور جو عمران خان فیصلے لے رہا تھا وہ فیصلے نہیں لے رہا تھا، وہ مہنگائی کر رہا تھا، وہ غریب کے اوپر ظلم کر رہا تھا، یعنی وہ 10 روپے 4 روپے 8 روپے بڑھا کے وہ تو کر رہا تھا ظلم، اور یہ جو ابھی کر رہے ہیں 30 روپے بڑھا کے، یہ کہہ رہے ہیں فیصلے لے رہے ہیں، بڑے فیصلے لے رہے ہیں۔ تو میں حیرانی ہوتی ہے سن کے کہ کیسے ایک مطلب ہے اصول بدل جاتے ہیں۔ اصول کیا تھا کہ مہنگائی ہو رہی ہے، گورننس ٹھیک نہیں کر رہا ہے عمران خان، مہنگائی ہو رہی ہے، یہ اصول تھا۔ اصول کیا تھا؟ مہنگائی۔ اب بندہ چینج ہو گیا، مہنگائی اس سے زیادہ ہو رہی ہے، اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ گورننس ٹھیک نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں بڑے فیصلے لے رہے ہیں، بڑے فیصلے۔ مجھے تو سن کے بڑی حیرانی ہوئی ہے، عمران خان لے تو مہنگائی، گورننس خراب، نالائق، یہ لیں بڑے فیصلے، بڑے فیصلے کر رہے ہیں، دیکھیں جی وہ۔ تو آگے سے خیر حامد میر صاحب نے ان کو کیا کہ کیا بڑے فیصلے کر رہے ہیں، انہوں نے جنہوں نے 4 سال میں کوئی کام نہیں کیا تھا، انہوں نے آگے 2 مہینے میں کر دیا، انہوں نے خیر آگے سے یہ لقمہ بھی دیا تھا، لیکن مجھے خیر یہ ضروری تھا سننا، بتانا۔ اچھا، عمران خان صاحب، اکثر لوگ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے پتہ نہیں ملک کے اندر آگے اخلاقیات خراب کر دی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اخلاقیات کا تو میں اتنا بتاتا چلوں، جب عمران خان صاحب کرکٹ میں تھے تو یہاں پہ ایک دوسرے کو پیلی ٹیکسی اور ایک دوسرے کے ہیلی کاپٹر کے اوپر سے گندے پوسٹر پھینکے گئے، ایک دوسرے کو گلیاں نکالی گئیں، ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، اور یہ اب جو محبتیں جاگ رہی ہیں نا ایک دوسرے کے لیے، پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی، اگر عمران خان سیاست میں نہ آتے آپ کو یہ سین کبھی پوری زندگی نظر نہیں آنا تھا۔ عمران خان سیاست میں نہ آتے تو آپ کو کبھی نظر نہیں آنا تھا کہ ریمنڈ چل کے خود بلاول بھٹو گئے ہیں، کبھی نظر نہیں آنا تھا آپ کو کبھی نظر نہیں آنا تھا کہ مریم نواز جو ہیں وہ جاتی ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پہ جو گئی، کبھی نظر نہیں آنا تھا۔ کبھی آپ کو نظر نہیں آنا تھا کہ لاڑکانہ کی سڑکوں کے اوپر یہ چل رہے ہوتے، آپ کو یہ کبھی نظر نہیں آنا تھا کہ ان کی ایک دوسرے کے لیے محبتیں جاگی ہوئی ہیں، یہ آپ کو کبھی نظر نہیں آنی تھی اگر عمران خان سیاست میں نہ آتے۔ عمران خان سیاست میں نہ آتے تو یہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے، پیپلز پارٹی اس ملک کی سب سے بری جماعت ہوتی، نون لیگ نے یہ تقریریں کرنی تھی، اور ادھر سے پیپلز پارٹی نے کہنا تھا کہ نون لیگ جو ہے یہ سب سے بری جماعت ہے، ادھر سے نون لیگ والوں نے، نواز شریف نے اور شہباز شریف وغیرہ نے کہنا تھا اس کا باپ بھی غدار تھا، اس کی بیٹی بھی غدار تھی، اور یہ خود بھی غدار ہے، یہ کہنا تھا انہوں نے، اور ایک دوسرے کے خلاف بول بول کے انہوں نے سیاست کرنی تھی، اور ایک دوسرے کے خلاف بول بول کے انہوں نے اپنی باریاں لگانی تھی۔ آج جو آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ظلم ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا، وہ شہید ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ یہ ہوا، اگر عمران خان سیاست میں نہ آتا تو انہوں نے آپ لوگوں کو اور ہمیں اسی طرح بیوقوف بنانا تھا جس طرح یہ بنا رہے تھے 1988 سے لے کے 2008 تک، بلکہ 13 تک۔ عمران خان صاحب کی انٹری کی وجہ سے کیا ہوا؟ میڈیا ایک دوسرے کے خلاف کہا جاتا ہے کہ میڈیا کے اندر بڑا وہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، وہ فلانا۔
ایک چیز کی میں تسلی آپ کو کروا دوں، میڈیا، پرائیویٹ میڈیا کے چلنے میں عمران خان صاحب کا بہت ہاتھ ہے۔ جب عمران خان صاحب 3 بندوں کے بیچ میں آ کے بیٹھتے تھے، اس شو کی بھی ریٹنگ آتی تھی۔ جب عمران خان صاحب نے اکیلے بیٹھنا شروع کیا، ان شو کی بھی ریٹنگز آئی۔ اور جب عمران خان صاحب اکیلے تقریریں کرتے ہیں جلسے کے اندر، اور جو چینل وہ جلسہ دکھاتا ہے اس کی بھی ریٹنگ آتی ہے، اس کا بھی واچ ٹائم بڑھتا ہے، اس کی ویورشپ بڑھتی ہے۔ یہ احسان میڈیا کا عمران خان پہ نہیں ہے، بلکہ عمران خان کا میڈیا پہ ہے۔ اگر اتنا ہی ہوتا، عمران خان اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے، تو 2 چینل آج ان کا بائیک آؤٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو عمران خان تو کہیں بھی نہ ہوتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جائیں اٹھائیں مائک اور جا کے پتہ کر کے آئے آج مہنگائی کوئی نہیں۔ وہ چینل کا نام لے کے کہتے ہیں کہ اٹھائیں مائک اور جا کے پتہ کرے کہ آج مہنگائی ہے یا نہیں، اور وہ چینل مائک اٹھاتا ہے اور جا کے پتہ کرتا ہے۔ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ عمران خان سیاسی لیڈر نہیں بلکہ میڈیا کا ہیڈ بھی ہے، اور وہ ڈائریکشن دے رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عمران خان کہا جاتا ہے کہ عمران خان کا فلانا، عمران خان کا یوتھیا ہے، فلانا بولنے والا فلانا ہے، فلاں ہے، جو عمران خان کے حق میں ہے، اگر وہ بالفرض کسی بھی مین سٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ ریٹنگ کی مد میں ہو، یا وہ تنخواہ کی مد میں ہو، یا وہ اوورال ٹاک شو کی مد میں ہو، تو وہ عمران خان کی وجہ سے ہی چل رہا ہے۔ اور جو بندے عمران خان کے خلاف بولتے ہیں کیونکہ عمران خان ہیں، تو وہ بھی انہی کی مرہون منت ہے عمران خان کی۔ کتنے اینکر ہیں نام لیں، ان کے وی لاگ ہوں، ان کا ٹاک شو ہو، وہ صرف عمران خان کی وجہ سے چلتا ہے۔ خواہ وہ عمران خان کی فیور کریں یا عمران خان کو گالی نکالیں یا عمران خان کی سخت الفاظ میں تنقید ان پہ کریں، تو بینیفیشری دونوں جو ہیں وہ عمران خان کے۔ آپ ایک پہ الزام لگانا کہ جانبدار ہے یا یہ عمران خان کا ہو یا یوتھیا ہو گیا، فلانا ہو گیا، جو دوسرا ہے وہ بھی عمران خان کی وجہ سے کما رہا ہے۔ عمران خان کو نکال دیں اس پولیٹکس سے، تو پیچھے پھر میں نے جس طرح آپ کو تصویر کشی کی ہے، تصویر کھینچی ہے، یہ ہوتا ہے۔ عمران خان سیاست میں نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ نواز شریف صاحب کے لنڈن کے فلیٹ، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا کہ نواز شریف نے لندن میں فلیٹ بھی خریدے ہیں۔ 2016 تک پتہ تھا؟ نہیں پتہ تھا نا کسی کو۔ جب پتہ چلا تو پھر کیسے مقدمے ہوئے اور کیسے ان کے اوپر پوچھ پرتیت ہوئی۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ کتنی عجیب بات ہے، نواز شریف صاحب لندن میں اس وقت فلیٹ بنا رہے تھے جس وقت وہ خود بے نظیر کے پیرس کے اندر سر محل کے اوپر تنقید کر رہے تھے، خود ان کے گھروں میں جو باہر ممالک میں پیپلز پارٹی کے جو گھر ہیں، نواز شریف صاحب ان کے اپنے فلیٹ اس ٹائم بنا رہے تھے باہر، جب ان کے اوپر تنقید کر رہے تھے۔ ان کو کہہ رہے تھے ان غداروں کی تو زمینیں باہر ہیں، یہ غدار تو پانی باہر کے پیتے ہیں، یہ تو رہتے غدار باہر ہیں، یہ تو رہتے باہر ہیں۔ اور دونوں ماں بیٹی کو، نصرت بھٹو کو، بے نظیر بھٹو مرحومہ کو، دونوں کو کیا کہا تھا کہ یہ پیرس اور لنڈن میں ان کو بھیجیں گے۔ اتفاق دیکھیں کہ آج خود لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس وقت میرے اور آپ جیسے سادہ لو آدمیوں کی ہمدردیاں سمیٹ رہے تھے، نواز شریف صاحب یہ کہہ کے کہ میں پاکستانی ہوں، میں یہاں کا رہنے والا ہوں، میں یہیں مروں گا، یہیں جمع ہوں اور یہیں پتہ نہیں کیا ہے، یہیں قبریں ہیں، اس وقت وہ اپنے فلیٹ بنا رہے تھے لنڈن میں۔ یہ ہے حقیقت، جو ایک پارٹی جو دوسری پارٹی کے اوپر الزام لگاتی رہی اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے۔ تو اور کافی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عمران خان اگر سیاست میں نہ ہوتے تو وہ سٹیٹس کو اسی طرح چل رہا ہوتا۔ عمران خان سیاست میں نہ آتے، 100 میں سے 35 بندے یا 30 بندے ووٹ ڈالتے تھے، آج 100 میں سے 55 بندے ووٹ ڈالتے ہیں۔ یہ جو 20 بندے ایکسٹرا آئے ہیں، یہ ووٹ نہ ڈال رہے ہوتے، یہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے، ان کو پتہ بھی نہ، اور ان کے نزدیک سیاست بہت بری چیز ہوتی۔ اور یہ جو سوشل میڈیا چل رہا ہے، یہ ٹویٹر، یہ یوٹیوب، یہ سارا کچھ، فیس بک، یہ پولیٹکس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی عمران خان صاحب کی مرہون منت۔ اور 2 پارٹی سسٹم ہوتا اسی طرح پرانا۔ اور اگر عمران خان صاحب نہ آتے سیاست میں تو فضل الرحمان صاحب کا بھی ریکارڈ نہیں ٹوٹنا تھا، کیونکہ فضل الرحمان صاحب 88 میں بھی حکومت میں تھے، 90 میں بھی حکومت میں تھے، 93 میں بھی حکومت میں تھے، 97 میں نواز شریف صاحب نے خیر ان کو اس ٹائم 2/3 میجورٹی تھی، 97 میں نہیں تھے، 2002 میں بھی حکومت میں تھے، 2008 میں بھی حکومت میں تھے، 2013 میں بھی حکومت میں تھے۔ اگر عمران خان نہ آتے، سیاست میں نہ ہوتے، تو ظاہر ہے 2018 میں بھی یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی یا نون لیگ کی ہوتی، اور مولانا صاحب بھی حکومت میں ہوتے۔ تو اخلاقیات کے درس کے حوالے سے اگر میں پرانے اخبارات آپ کو بتاؤں تو آج کی جتنی ساری لاٹ ہے، یہ شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ اور اخلاقیات کے اندر جو چھپنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ سارے انہی کے رشتہ دار ہیں جو نیچے زبانیں استعمال کر رہے ہیں۔ تو پہلے اپنے
جو لیڈر ہیں اپنے نیچے رشتہ دار ہیں ان کی زبانوں کو ٹھیک کر لیں, اس کے بعد پھر عمران خان کی زبانوں کو بھی ٹھیک کر لیجئے گا, اس کے چاہنے والوں کو بھی زبانوں کو ٹھیک کر لیں. تو یہ ایک حقیقت ہے. کہا یہ جاتا ہے, متھ بنا دی گئی ہے ایک قسم کی, کہ عمران خان کے آنے سے لوگوں کے اخلاقیات خراب ہو گئے, گالی ہوگی, ملک کے اندر ڈیوائیڈ پیدا ہوگی, ملک کے اندر تقسیم پیدا ہوگی. ہاں تو یہ چاہتے ہی تھے, یہ تو یہ چاہتے تھے کہ بس چپ کر کے لگے رہیں. اب ایک بندہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے شام کو بیٹھ کے کہ عمران خان صاحب نے اخلاقیات خراب کر دی, اخلاقیات خراب کر دی. اب سوچیں اس کا 1 ارب کا پیٹرول پمپ ہے, وہ کس طرح اس نے بنایا ہے؟ آپ یہ بتائیں مجھے, ایک بندہ فراڈ کر کے, ڈاکہ مار کے, کسی کے ساتھ مل کے, اپنے اصولوں کو کمپرومائز کر کے پیٹرول پمپ جیسی فیور لیتا ہے کسی سے, اور وہ اوپر سے اخلاقیات کا درس دے, مذہب میں چھپنے کی کوشش کرے. اخلاقیات ٹھیک ہونے چاہیے جی, اخلاقیات خراب نہیں ہونے چاہیے. یعنی کہ آپ کا مثال اس دکاندار کی ہے کہ کم تولے ملاوٹ کرے, غلط چیزیں دے, لیکن اخلاق کے ساتھ بولے السلام علیکم جی, بھائی السلام جی, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, ہاں جی بھائی بالکل, اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس کو کتنا پاگل بنایا جا رہا ہے. ملک کو لوٹ کھائے, پیٹرول پمپ کے اربوں کے اربوں, اور پتہ نہیں کیا کیا لوٹ کے کھا گئے. اخلاقیات بڑی اچھی ہونی چاہیے جی, اخلاقیات خراب نہیں ہونی چاہیے. باہر ملکوں میں فلیٹ بنائیں جا کے, یہاں پہ ادارے خراب کریں, پولیس والوں کو خراب کریں, غریب لوگوں کو علاج معالجہ نہ ہو, جن کی ذمہ داری تھی وہ دینا. یعنی کہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ گجرانوالہ میں اور ایک اور شہر میں ایک مریض کو ڈیڈ باڈی کے ساتھ لٹایا ہوا تھا, بستر نہیں تھا, ڈیڈ باڈی, ایک طرف ایک بیڈ پہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور اسی پہ ایک مریض کو ڈرپ لگی ہوئی تھی. یہ تک تو پانی تک تو صاف پینے کا دینا آپ ان کو, آپ کے جی اخلاقیات. میں اخلاقیات ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے, برے الفاظ جو ہیں وہ نہیں بولنے چاہیے, اور اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں. لیکن اس کے اندر وہ لوگ جو چھپنے کی کوشش کریں جنہوں نے خود اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی ہوں, خود ملک کے اندر لوٹ کے سب کچھ کھایا ہوا ہو, اور وہ اخلاقیات کے درجے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ناظرین یہ کچھ باتیں تھیں, باقی باتیں بعد میں کریں گے کل. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.